بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 3 تیسرا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف اور قلقلہ کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظوں سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حا زبر با حب، لام دو پیش لن، حبلن۔ یہ با جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس وجہ سے ہا کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہا کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ ہا زبر با حب۔ اور دوسری بات، یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ آپ کو کلر بھی نظر آ رہا ہوگا، بلو کلر۔ اور ویسے اس کا اصول یہ ہے، 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ جب یہ 5 حروف اور ان کا مجموعہ قطب جدن، یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ، قطب جدن، اس لفظ کو یاد کر لیں تو قلقلے والے حروف یاد ہو جائیں گے۔ تو جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، آواز کو روکا نہیں جاتا، بلکہ آواز کے اندر تھوڑی سی حرکت، وائبریشن، یا اس طرح سمجھ لیں جس طرح ہم کسی خالی مکان کے اندر جب آواز دیتے ہیں تو ہماری آواز گونجتی ہے، اس طرح ہم نے آواز کو کرنا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں، ہا زبر با حب، حب۔ اگر ہم قلقلہ نہیں کرتے تو پھر حب، آواز وہیں رک جاتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہوگا۔ قلقلہ ہوگا ہا زبر با حب، لام دو پیش لن، حبلن۔ غنہ کریں گے، تنوین ہے، تنوین پر غنہ ہوگا۔ اگر ہم آخر میں وقف کرنا چاہیں تو جو دو یہ آخری حرف لام ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اس کی 2 پیش ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جب حروف ساکن ہوتا ہے تو ساکن ہوتے ہی اس کی زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جو بھی حرکت اوپر نیچے ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم جب وقف کریں گے، حابلو، حابلو، اس طرح وقف ہوگا۔ دوسرا لفظ، خا پہ سین خس، را دو زیر رن، خسرن۔ یہاں پر خا کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اور را کے نیچے 2 زیر تنوین ہے، وہ نہ کریں گے، لیکن جب ساکن کریں گے اس کو پر تو 2 زیر ختم ہو جائے گی، تو جیسے ہی 2 زیر ختم ہوگی تو وقف کریں گے، خسرو، خسرو، جیسے سورہ حشر کے اندر ہے، ان الانسان لفی خسر، تو خسر وقف کی حالت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ خا زبر لام خل، قاف 2 زبر قن، خلقن۔ یہاں پر بھی دیکھیں، خا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور قاف پر 2 زبر ہے، تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، غنہ ہوگا۔ خلقن، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، خلقن۔ اب یہاں پر وقف کرنے کا جو اصول ہے، جیسے کہ اس لفظ کے اندر بھی، اگلے لفظ کے اندر بھی، اور آخری لفظ کے اندر بھی، سب کے اندر ایک ہی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر 2 زبر اور آگے الف آ جائے، وقف کی حالت میں اگر ہم نے وقف کرنا ہو، سانس توڑنا ہو، 2 زبر ہوں آخر میں، اور 2 زبر والے لفظ کے آگے الف آ جائے، تو وقف کی حالت میں 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہی اصول ہے کہ 2 زبر آگے الف، 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں۔ اب جب ہم اس کا وقف کریں گے، خلقا، خلقا، اور اس کو ہم کھینچیں گے بھی صحیح جب وقف کریں گے، کیونکہ پھر یہ الف مدہ بن جائے گا، کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، الف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ ویسے 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی نشانی اور علامت یہی ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کریں گے، 1 زبر ختم ہو جائے گی، تو جب 1 زبر باقی ہوگی تو یہ الف مدہ بن جائے گا، اور اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ خلقا، سین زبر با سب، یہاں پر دیکھیں سین کو با کے ساتھ، اور با پر قلقلہ کرنا ہی حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے کہ پہلے لفظ کے اندر بھی آ چکا،
اور یہ اس لفظ کے اندر بھی آ چکا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے با۔ قطب جد، یہ قلقلہ ہے حروف قلقلہ کا، مجموعہ ہے حروف قلقلہ کا، کہ جہاں پر بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے قلقلہ ہوگا۔ سین زبر با سب، ہا دو زبر حن، سب حن غنہ کریں گے، لیکن جیسے وقف کریں گے تو ایک زبر ختم، سب ہا لمبا کریں گے، الف مدہ بن جائے گا۔ آخری لفظ ہے سین زبر با سب قلقلہ، قاف دو زبر قن غنہ، سب قن وقف کریں گے ایک زبر، سبقا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اصول و ضوابط آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ اور قوانین کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔